اب میں لڑکوں سے بات کرتا ہوں تھوڑی سی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مقام پہ کھڑا کیا ہے. آپ کی ساری زندگی میں ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ کے پیرنٹس سے وہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں. آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ سے توقعات رکھتے ہیں. اور آپ کی سوسائٹی آپ سے توقعات رکھتی ہے. پھر ایک دن آپ کی شادی ہو جانی ہے تو آپ سے فائنینشیل توقعات بھی آپ سے ہیں، ایکسپیکٹیشن آپ سے ہے. گھر کی حفاظت کی ایکسپیکٹیشن بھی آپ سے ہے. پھر اولاد ہوگی تو اولاد کی ایکسپیکٹیشن بھی آپ سے ہے. تو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کے ساتھ بہت ساری زنجیریں جڑی ہوئی ہیں اور ساری آپ کو مختلف ڈائریکشنز میں کھینچ رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے آپ کا ایک فیصلہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ ایک فیصلہ، اس فیصلے کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ آپ یہ جو بوجھ ہیں یہ واقعی صحیح طریقے سے اٹھا سکیں گے یا نہیں. وہ ہے آپ کی شادی. آپ کی شادی ایک ایسے انسان سے ہونی ہے، آپ اس کے لیے سکون بنیں، وہ آپ کے لیے سکون بنے. کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، والدین کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، جاب کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، دو لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سکون بنیں گے. وہ ہیں بیوی اور شوہر. اگر ان دونوں کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ان کا آپس میں ایک سکون بن گیا تو اس کے بعد آپ ہر مسئلے کو ٹیکل کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے شادی کے مقاصد میں سے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ. پھر کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. لباس سے انسان کو کمفرٹ آتی ہے، پروٹیکشن آتی ہے، سکون آتا ہے. دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ بیٹا اٹس اوکے آئی نو، ہوا اب یہ ہے بٹ اٹ از ہارڈ ان ہیئر سو اٹ مائٹ بی ایبل ٹو ہارڈ. بٹ اب ہوا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہر کوئی بس ایکسپیکٹیشنز لے کے آتا ہے. ہر ایک کے پاس ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو اب وہ مرد بھی اب سمجھ رہا ہے میری بیوی مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، میری ماں مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، میرے بچے مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ساری مجھ سے، میں کس سے ایکسپیکٹ کروں؟ میں تو کسی سے ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتا. تو پھر اس کا تھوڑا سا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کا غصہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے آؤٹ برسٹ شروع ہو جاتے ہیں، اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے انسان کا. ایز اے مدر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ینگ نوجوان آدمیوں کو سکھائیں، اور اسے صرف ماں اکیلے نہیں سکھا سکتی، ماں اور باپ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے. عام طور پر وہ کیا ہے کہ بیٹا تمہیں بہت ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں لیکن تمہیں ان کو بیلنس کرنا ہوگا. اور میں ایک کانسیپٹ آپ کو بتا دوں جو بار بار اپنے بچوں کے دماغ میں اور دل میں آپ نے ڈالنا ہے. اصل حق اللہ کا ہے. اصل حق جس میں کوئی سوال کی گنجائش بھی نہیں ہے نا، وہ اللہ کا ہے. جو چیز اللہ نے منع کی ہے نا، وہ کوئی بھی کہہ دے، میں کہوں، آپ کے فادر کہیں، آپ کے بچے کہیں، آپ کی بیوی کہیں، آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا. یہ پہلی بات. کچھ رولز فار لائف، ہاں، تو یہ پہلا رول ہے. کچھ بھی کر لو، حرام نہیں کرنا. حرام کمانا نہیں ہے، حرام بولنا نہیں ہے، حرام کرنا نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں، کون رو رہا ہے کون خوش ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیز نہیں چھوڑنا. اور جو انسان جذبات میں آ کے آپ کو پریشر کر کے حرام کی طرف لا رہا ہے نا، اس کے جذبات کی آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی بھی نہیں آئے گا کبھی بھی. پہلی بات. دوسری بات، آپ کی مدر کے اور آپ کے فادر کے اور آپ کے بہن بھائیوں کے کچھ حق ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ نے خود دائرہ بنایا ہے. اس دائرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا. کوئی دوست آپ سے آ کے نہیں کہے گا تم اپنے فادر سے بات ہی نہ کرو. آپ اپنے فادر سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑو گے. یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکتا. آپ کی جتنی بھی لڑائی ہو جائے اپنی بہن سے آپ نے کمیونیکیشن ختم نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی بھر کا رشتہ، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں ٹوٹ سکتے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. جو رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں سب سے قریبی رشتے ہیں. ان کو نہیں توڑا جا سکتا، اور ان کے توڑنے والے فاسقین ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ جڑی رہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں. تو آپ کی بیوی ایک دن آ کے کہے کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں،
یا آپ کا دوست آپ سے آ کے کہے کہ اپنے فادر سے الگ ہو جائیں یا اپنے بھائیوں سے الگ ہو جائیں یا ان سے بات نہ کریں، آپ نے یہ نہیں ہونے دینا۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑا ہے ان کو کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا۔ دوسری بات، 2-3 باتیں ہیں، تیسری بات لے لیتے ہیں ہم۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ حق دیے ہیں، آپ کو خود کو، میرے بیٹے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ شادی کے معاملے میں آپ کو اختیار دیا ہے اللہ نے، آپ کی چوائس ہوگی۔ اگر میری نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہوئی تو میں ایک دن آپ سے بات کروں گا، لیکن چوائس آپ کی ہوگی۔ آپ اس لیے نہیں کہو گے ہاں کہ ماں کہہ رہی ہے، میں نے شادی نہیں کرنی، آپ نے کرنی ہے۔ آپ مرد ہو، آپ کی فیملی ہوگی، آپ نے سوال پوچھنے ہوں گے، آپ نے تفتیش کرنی ہوگی، آپ نے اپنے دل کا اطمینان کرنا ہوگا، کیونکہ آخر میں ذمہ داری کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی۔ ماں، میں آپ کے لیے عید کے کپڑے لے لوں گی جب آپ چھوٹے ہوگے، لیکن آپ کے لیے میں بیوی لے کے نہیں آؤں گی۔ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہو گے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ دیں، تو پھر بھی فیصلہ آخری کس کا ہوگا؟ بیٹے کا ہوگا، آپ کا ہوگا، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ آپ اس کانٹریکٹ میں شامل ہو رہے ہو، آپ پر قانونی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے، آپ اس وقت ایڈلٹ ہو۔ شادی کا حق آپ کو ہے، یعنی کہ ماں باپ شروع سے کہہ رہے ہیں، ماں باپ سے جہاں میں کہوں گا وہاں تم شادی کرو گے۔ یہ ڈائلاگ ہماری فیملی میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ جس چیز میں اللہ نے آپ کو حق دیا ہے نا، وہ میں بھی نہیں لے سکتی۔ آپ کی ماں ہوں، میں بھی نہیں لے سکتی۔ میں آپ کا باپ ہوں، میں بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ حق دے دیا۔ آپ نے کمائی کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے تعلیم لینی ہے۔ جب آپ کام کرنا شروع کرو گے تو آپ کا حق ہے کہ آپ حلال کمائی کریں۔ میں آپ کو آ کے نہیں کہوں گی یہ بیٹا یہ حلال تو ہے لیکن یہ ذرا زیادہ مجھے یہ کمپنی اچھی نہیں لگ رہی، بس ادھر نہیں کام کرو، ادھر کام کرو۔ نہیں، میں آپ کے کام میں بھی عمل دخل نہیں، میں ایڈوائس تو دوں گی، لیکن وہ اختیار آپ کا ہے کہ کمائی کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کا اختیار بھی ہے۔ اگر آپ مردوں کو اختیار نہیں دو گے اور وہ ہر چیز پیرنٹس کے کہنے پہ کرتے جائیں گے، کتنے نوجوان مرد مجھے ملے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ ایسے کریئر میں ہیں جس سے ان کو نفرت ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ ان کی ماں چاہتی ہے کہ وہ اس کریئر میں جائیں یا باپ چاہتا ہے اس کریئر میں جائیں۔ اور یہ لوگ اتنے سکسیزفل ہو سکتے تھے اور اتنے بڑے انفلوئنسر ہو سکتے تھے اپنی اپنی سپیسز میں، لیکن وہ ادھر اس لیے نہیں گئے کہ ماں باپ نے ان کا حق مار لیا، اور یہ مارا ہے حق، یہ ان کا ماں باپ کا حق نہیں تھا، یہ سراسر غلط ہے۔ تو ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دیں۔ تو یہ دوسرا حق، آپ کے کچھ چیزوں میں آپ کا اپنا بھی حق ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری بات آتی ہے، آپ جب شادی کرو گے نا تو آپ کی بیوی کا بھی ایک حق ہے، وہ حق اور ذمہ داری ہے اس کے حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں۔ آپ نے اس پہ خرچ کرنا ہے اپنے پیسوں میں سے، اس پہ کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ نہیں کرنا، کیا اس کو لے کے دینا ہے، کیا لے کے نہیں دینا، اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس میں کسی کو کوئی انٹرونشن کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے آپ کو کہا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس میں نہ آپ کا بھائی کچھ کہہ سکتا ہے، نہ آپ کی ماں کچھ کہہ سکتی ہے، نہ آپ کا باپ کچھ کہہ سکتا ہے۔ آپ کی بیوی اور آپ کا رشتہ، اس کی کچھ جو دائرہ ہے اس کا، وہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی اور نہیں آئے گا۔ تم ایک دوسرے کا سکون ہو، کسی اور کا سکون نہیں ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تاکہ تم ان میں سکون پاؤ اور پھر اپنے پورے خاندان کو سکون لا کے دو ان کی طرف سے جھاڑو پکڑا کے، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ اب ماں نے سکھا دیا کہ میرا بھی ایک دائرے کا حق ہے، میرے یہ حقوق ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سمجھا دیں اچھی طرح یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بہن بھائیوں کا حق کیا ہے، اپنا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے۔ اور بیٹا اب یاد رکھنا، بہت سارے حق ہو گئے نا، کسی ایک کے حق میں پڑھ کے، کسی ایک طرف زیادہ بائسڈ ہو کے باقیوں کا حق نہ مارنا شروع کر دینا۔ آپ نے ہر ایک کو بیلنس رکھنا ہے، آپ درمیان میں ہو۔ یہ ایک خاص بہت اہم قسم کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے، کہ مرد پہ اتنی ساری ذمہ داریاں ایک ساتھ ڈال دیں ہر ڈائریکشن میں سے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ درمیان میں بیلنس قائم کرو۔ اور جب آپ یہ بیلنس قائم کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ جو بھی انسان عدل قائم کرتا ہے نا، اس کے دشمن بنتے ہیں۔ تو جب آپ یہ عدل قائم کرو گے نا، تو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کے بھائیوں کو پسند نہ آئے،
جیسے پسند آئے نہ آئے میں یہ کہہ سکوں اپنے رب کو کہ میں نے کسی کو کسی کا حق ماننے کی اجازت نہیں دی، میں نے انصاف کیا، بیچ میں کھڑا تھا میرے رب، مجھے ہر ایک نے کھینچا ہے لیکن میں کھینچا نہیں، ہر ایک نے مجھے اپنی طرف لانے کی کوشش کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہر ایک کا میں نے حق دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے مرد۔ اور اگر یہ مردانگی آپ میں واقعی آ گئی نا تو آپ تیار ہو جاؤ بس، کیونکہ آپ نے اپنی آواز نہیں اٹھانی، آپ نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے اپنا کردار اٹھانا ہے، اپنا کیریکٹر اٹھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب فرض کریں میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، ایک سینیریو بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کی مدر آپ سے کہے ایک دن کہ اس نے آپ کی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، فرض کریں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ رستے میں آؤ گے، کھڑے ہوگے اور کہو گے نہیں امی یہ آپ کے دائرہ نہیں ہے، اگر اس سے کوئی مسئلہ ہے آپ کو، آپ مجھ سے بات کریں، میں اس کا ولی ہوں، میری ذمہ داری ہے، آپ مجھ سے بات کریں گے۔ آپ کی بیوی آپ کی امی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی امی کی حفاظت کرنا بھی، آپ رستے میں آ جاؤ گے، نہیں تمہیں اگر میری مدر سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کر لو، میں دیکھ لوں گا۔ اب ہوگا یہ کہ ماں سمجھے گی کہ تم بیوی کی طرف بائسڈ ہو اور بیوی سمجھے گی کہ تم ماں کی طرف بائسڈ ہو، صرف تمہارے رب کو پتہ ہے کہ تم باعث نہیں ہو۔ جب کبھی کبھی اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے نا تو سارے ناخوش ہوتے ہیں۔ Congratulations on being a man. That comes with the territory. But ہوا اب کیا ہے کہ ہم نے ایک طرف زیادہ باعث ہو گئے ہیں، دوسری طرف زیادہ باعث ہو گئے ہیں۔ جو اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرتے، جو اپنے پیرنٹس سے بہت پیار کرتے ہیں وہ بیوی کو انہوں نے بالکل سفیکیٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایکسٹریمز بن گئے ہیں نا، اور ان سارے ایکسٹریمز میں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان سب کے درمیان میں ایک مرد ہے، اور اس مرد کو اب کھڑا ہونا پڑے گا۔ آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ جو عورتیں ہیں نا ان کا اصل مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مرد کے کیریکٹر کو سٹرونگ کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کو صحیح بات کی طرف مائل کرنا۔ یو ہیو ٹو بی ہز اسٹرینگتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات ان کی زندگی میں ہوئے ہیں جب پورے صحابہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا حدیبیہ میں، ان کو بھی اللہ کے نبی کو سپورٹ کی ضرورت تھی، اس وقت ان کی وائف نے ان کو، ہماری مدر نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ یعنی اس بیچارے انسان کو، اس مرد کو بھی سپورٹ چاہیے، ہر طرف سے اس کے اوپر ایکسپیکٹیشنز آ رہی ہیں، کلیپس ہو جائے گا، اس کا 45 سال کی عمر میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اتنی سٹریس لے کے۔ آپ کو اس کی زندگی میں سکون لانا ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کیسے سکون لاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔